سے بٹھایا جا سکے۔ خیر آخر کیا وجہ ہے؟ اب یہ بھی بتا دوں، جمعہ کے اندر مسجد میں جا کر آپ تقریر سنتے ہیں، شاید کسی کی زندگی بدلتی۔ 12 ربیع النور کے 12 خطاب سنتے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی۔ 11ویں شریف کے 11 خطابات سنتے ہیں، غوث پاک کی عظمتوں کو سنتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن کر آنسو تو بہا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی 5 وقتہ نمازی نہیں بن پاتے۔ یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ امام حسین نے سجدے میں سر دیا، لیکن اس واقعے کو سننے والا سجدہ کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان محفلوں کے آداب سے ناآشنا ہے۔ بے وضو آ گئے، ناپاک آ گئے، بغیر ٹوپی بیٹھ گئے، بس ٹائم پاس، چلو ہلڑ ہلا کر کے چلے آئیں گے، یوں فوٹو نہیں، یوں سیلفی نہیں، یہ موبائل نہیں، یہ موبائل۔ کہاں سے برکت ہوگی؟ کہاں سے زندگی بدلے گی؟ کیا کبھی آپ نے یہ نیت کی کہ میں اس لیے پہنچوں کہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن کر میں اپنی زندگی تبدیل کروں؟ اگر یہ نیت کے بارے میں میں سوال پوچھوں تو اللہ معاف فرمائے، میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگ اس نیت سے آئے ہوں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمت والرضوان اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ ماں، شہر میں ایک بڑے خطیب آئے ہیں، اگر آپ اجازت دو تو میں ان کی تقریر سننے کے لیے جاؤں۔ ماں نے کہا بہت اچھی بات ہے بیٹے، جاؤ ان کے خطاب سننے کے لیے، ان کا خطاب سننے کے لیے، لیکن میری یہ نصیحت یاد رکھنا، یہ نیت کر کے جاؤ کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان وہ سنائیں گے اس پر تم عمل کرو، ورنہ سننے کے لیے جا کر کے کیا فائدہ؟ کیا یہ نیت کر کے آئے ہیں؟ کیا یہ جذبے سے آئے ہیں؟ جذبہ، نیت، یہ ساری چیزیں درست کرو۔ اب آئیے ان تمہیدی گفتگو کے بعد ہماری